KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال آپ کا کے ساتھ میں ہوں جہاں زیب رانا۔ ناظرین، آج کا پروگرام بھی ہم نے آپ کے بھیجے گئے سوالات کے حوالے سے ترتیب دیا ہے، جو کہ آپ لوگ ہمیں گاہے بگاہے بھیجتے رہتے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے آج کے پروگرام میں صرف ایک ہی سوال شامل کیا ہے۔ آپ کے بھیجے گئے سوال کا جواب دینے کے لیے آج ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام میں جوائن کیا ہے مشہور مذہبی اسکالر مفتی خاور رشید بٹ صاحب نے۔ خاور صاحب، پروگرام جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی رانا صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دین اسلام کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے سوال کی جانب، جو کہ ہمیں بھیجا ہے شفیق صاحب نے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ قادیانی اکثر اوقات مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر مدعی نبوت 23 سال تک دعوی نبوت کرنے کے بعد تک زندہ رہے تو وہ سچا ہے، اور اگر 23 سال سے پہلے مر جائے تو جھوٹا ہے، اور اس کے لیے وہ سورہ الحاقہ کی ایک آیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ برائے مہربانی قادیانیوں کے اس سوال کا جواب بتائیے۔ جی خبر صاحب، شفیق صاحب کے سوال کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو معیار پر پرکھنے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب اس کے اندر سچ اور جھوٹ ہونے کا احتمال ہو، صحیح اور غلط ہونے کا احتمال ہو۔ جو چیز ہے ہی یقینی طور پر غلط، تو اس کو کسی بھی معیار کے اوپر پرکھنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب اور دجال ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق نبوت کا محل مکمل ہو چکا ہے، تو جو بھی نئے سرے سے نبوت کا مدعی اٹھے گا امت محمدیہ کے اندر، وہ سچا نبی تو نہیں ہو سکتا، وہ کذاب اور دجال ہی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ چونکہ قادیانی لوگ سادہ لو مسلمانوں کو اپنے جال کے اندر پھانسنے کے لیے یہ معیار پیش کرتے ہیں، تو وہ سادہ لو ہوتے ہیں بیچارے، ان کی تحقیق نہیں ہوتی، کئی جو ہیں وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اس کی تفصیل کے اندر جانا ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی بڑا شاطر قسم کا آدمی تھا۔ جتنا وقت اس کا گزرتا جاتا تھا دعوے کے بعد، وہ اسی کو اپنے لیے معیار قرار دے دیتا۔ مثال کے طور پر کبھی وہ کہتا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے جھوٹ لگاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دست بدست سزا جو ہے وہ دے دیتا، فوراً اس کو پکڑ لیتا ہے۔ انجام آتم کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ اس کو 10 سال تک جو ہے، جب 10 سال اس نے سمجھا کہ میرے 10 سال ہو گئے ہیں، تو اس نے 10 سال کو معیار جو ہے وہ قرار دے لیا۔ نشان آسمانی کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے۔ کبھی کہتا ہے جی 18 سال، کبھی 25 سال، کبھی 20 سال، کبھی 23 سال، یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا تھا اس کے دعوے کے اوپر، ویسے ویسے وہ اس کو معیار کے طور پر پیش کرتا جاتا تھا۔ مرزا قادیانی کا کون سا قول صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، یہ فیصلہ تو قادیانی حضرات ہی کریں گے، لیکن ہمارے معاشرے میں جو بات انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے وہ ہے 23 سال معیار، کہ اگر کوئی دعوے کے بعد 23 سال زندگی گزار لیتا ہے تو قادیانیوں کے ہاں وہ سچا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال ہے کہ وہ 23 سالہ معیار کس دعوے کے حوالے سے ہے؟ کیا اللہ کے ذمے کوئی بھی بات لگا دے آدمی اور 23 سال تک وہ زندہ رہے تو وہ سچا سمجھا جائے گا؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے الہام لگاتا ہے کہ اللہ مجھے الہام کرتا ہے، 23 سال گزار لے بندہ تو وہ سچا سمجھا جائے گا؟ یا دعوی نبوت کے اوپر اس کو 23 سال گزر جائیں پھر وہ سچا سمجھا جائے گا؟ اب ان تینوں کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل کے اندر ہم جاتے ہیں۔ اگر تو پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے کوئی بھی بات بندہ جو ہے وہ جھوٹی لگا دے، تو 23 سال اگر اس نے گزار لیے تو وہ سچا سمجھا جائے گا، تو پھر اس اعتبار سے انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ابلیس، شیطان، وہ سچا قرار پاتا ہے، کیونکہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قول یہ نقل کیا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اللہ تعالیٰ کو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے،
اس لیے اس وجہ سے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تیرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے۔ وہ گمراہ تو ہوا تھا اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے، لیکن اس نے گمراہی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دی کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو اس نے وہ جھوٹ لگایا تھا اللہ کے ذمے، اور اس کو تو کئی صدیاں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا معیار اگر وہ مراد لیتے ہیں قادیانی حضرات، تو شیطان اور ابلیس کے اوپر آ کر ان کا یہ معیار ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر وہ دوسرا معیار لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے الہام لگا دینا کہ اللہ مجھے الہام کرتا ہے، دعوی نبوت کے علاوہ ویسے الہام کا دعویٰ کرتا ہے، تو 23 سال اگر وہ گزار لے تو وہ سچا سمجھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے قادیانیوں کے اندر ایک آدمی اٹھا ہوا ہے جس نے 15ویں صدی کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اس کا نام ہے عبدالغفار جنبہ، جرمنی کے اندر وہ رہتا ہے، اور اس نے اپنے دعوے کے اوپر سب سے بڑی دلیل وہ یہی سورۃ الحاقہ کی انہی آیات کو بیان کیا ہے۔ اور کئی قادیانی لوگ جو ہیں وہ اس کی جماعت کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اصلاح پسند پارٹی، جماعت احمدیہ اصلاح پسند پارٹی کے اندر عبدالغفار جنبہ کے پیروکار ہو چکے ہیں، کیونکہ اس کو اپنے دعوے کے اوپر 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے بقول اس کے۔ کیا قادیانی لوگ اس معیار کو اگر لیتے ہیں تو پھر عبدالغفار جنبہ جو کہ قادیانی ہے اور اس نے اس صدی کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو اس کو یہ سچا سمجھیں گے؟ کبھی بھی اس کو یہ سچا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے مسیحیوں کو کہ وہ جب خاص طور پر شفائیہ اجتماع ان کا ہوتا ہے تو وہ بات کرتے کرتے جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں جو ہے وہ الہام ہو رہا ہے، روح القدس ہمارے اوپر آ گیا ہے، یعنی وہ بھی الہام کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اللہ کے ذمے وہ بات لگا دیتے ہیں، اللہ کے ذمے وہ الہام لگا دیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ 23 سال سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ ہو گیا ان کو یہ شفائیہ اجتماع کرتے ہوئے۔ ان میں سے تو کوئی لوگ جو ہیں وہ 23 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ زندہ رہے ہیں اور موجود بھی ہیں ایسے لوگ۔ تو کیا قادیانی لوگ ان کو سچا سمجھیں گے؟ کبھی بھی ان کو سچا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں ان کے تیسرے معیار کی طرف کہ کیا یہ دعوی نبوت کے اوپر 23 سال اگر کوئی بندہ گزار لے تو پھر وہ سچا ثابت ہوتا ہے؟ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس کے بیٹے کے بقول حقیقت النبوہ اس کی کتاب ہے بشیر الدین محمود کی، جو کہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، وہ حقیقت النبوہ انوار العلوم جلد نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ مندرج ہے۔ اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ مرزا صاحب نے 1901 میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور مرزا صاحب کی وفات کب ہوتی ہے؟ 1908 میں، یعنی دعوی نبوت کے بعد تو 7 سال تک جو ہے وہ زندہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 سالہ معیار دعوی نبوت کا اگر مان لیا جائے تو مرزا قادیانی نے تو اتنا وقت گزارا ہی نہیں۔ کھینچ تان کر وہ اگر دعوی مسیحیت کو دعوی نبوت قرار دے لیں، جیسا کہ کئی قادیانی جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، تو وہ بنتا ہے 1891 جنوری 1891 کے اندر اس نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ تو وہاں سے اگر آپ گننا شروع کریں گے تو 1908 تک جب آپ پہنچیں گے اس کی وفات تک، تو 23 سال پھر بھی وہ نہیں بنتے۔ تو مرزا قادیانی کو اگر دعوی نبوت کے اعتبار سے پرکھا جائے گا ان آیات کے مطابق، تو مرزا قادیانی جو ہے وہ 23 سال زندہ رہا ہی نہیں ہے، 23 سال سے پہلے جو ہے وہ مر گیا تھا۔ خاور صاحب، تاریخی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کئی ایسے افراد ملتے ہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ تو کیا اور وہ 23 سال سے زیادہ عرصہ زندہ بھی رہے۔ جب ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں صالح بن طریف نامی ایک آدمی ملتا ہے کہ جس نے دعوی نبوت کیا اور وہ اپنے دعوے کے بعد 47 سال تک زندہ رہا ہے۔ تاریخ ابن خلدون کے اندر جو ہے اس کی حالات زندگی موجود ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے اندر ہی ایک بندہ موجود تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور بقول مرزا قادیانی کے وہ اس نے مسیحیت کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، جس کو بہاءاللہ ایرانی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے دعوے کے بعد 40 سال تک تقریباً جو ہے وہ زندہ رہا ہے،
جب قادیانیوں کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ کہہ دیتے ہیں جی نہیں بہاءاللہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی کتاب اقدس کے اندر یہ جملہ موجود ہے اس کا، قد بدأت من اللہ ورجعت الیہ، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اسی کی طرف میں نے پلٹ کر جانا ہے۔ فقرہ نمبر 123 ہے کتاب اقدس کا۔ تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ بشیر الدین محمود کا جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا میاں محمود، اس کا پھیلایا ہوا یہ جھوٹ ہے۔ تو بہرحال یہ اتنا جھوٹ بولا گیا ہے، اتنا جھوٹ بولا گیا ہے قادیانیوں کے اندر کہ اب یہ اس کو سچ سمجھتے ہیں، جبکہ اس کی کتابوں کے اندر ایسی بات ہرگز موجود نہیں۔ کلمات بہاءاللہ اٹھا کر دیکھ لیں، لو ابن زیب جو ہے اٹھا کر دیکھ لیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ اس نے نہیں کیا ہوا۔ خاور صاحب، قادیانیوں کی یہ دلیل تو عقل کے بھی خلاف ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ قادیانیوں کے اس معیار کو اگر ہم عقل کے اعتبار سے پرکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ کیوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ دعوی نبوت کرتا ہے تو 23 سال تک لوگ جو ہیں وہ تذبذب کا شکار رہیں گے کہ پتہ نہیں یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ 23 سال ہم انتظار کرتے ہیں، اگر اس نے 23 سال زندگی گزار لی تو یہ سچا ثابت ہو جائے گا، 23 سال سے پہلے مر گیا تو یہ جھوٹا ثابت ہوگا۔ یہ عقل کے خلاف ہے کہ 23 سال تک جو ہے وہ لوگوں کو تذبذب کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ 23 سالہ معیار پرکھنا چاہتا ہے اور وہ پرکھنے سے پہلے ہی مر گیا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ 23 سالہ معیار جو ہے، اتنا لمبا معیار نبوت جو ہے وہ کسی کے لیے قرار دے دیا جائے۔ خبر سے سورہ الحاقہ کی آیات کا اصل مطلب اور تشریح بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے۔ اصل مطلب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کوئی نبوت کا معیار نہیں بیان کیا کہ کسی جھوٹے یا سچے نبی کو پرکھنے کے لیے یہ معیار ہے، بلکہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ میرا سچا نبی وہ کبھی بھی میرے ذمہ جھوٹ نہیں لگاتا، اگر بالفرض وہ لگا دیتا ہے، اگر اس نے کبھی ایسا کام کیا تو میں اس کی رگے جان کاٹ دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نمائندہ ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹ لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ایکشن لے گا، اور جو اللہ کا سچا نمائندہ ہے ہی نہیں وہ جتنے مرضی اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی، وگرنہ کئی جھوٹے جو ہیں وہ سچے ثابت ہو جائیں گے، اور ابلیس کو بھی سچا ماننا پڑے گا، بہاءاللہ کو بھی سچا ماننا پڑے گا، عبدالغفار جنبہ کو بھی ماننا پڑے گا، اور کئی جھوٹوں کو سچا ماننا پڑے گا، جس کے لیے قادیانی قطعاً جو ہے وہ تیار نہیں ہوں گے، جس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ بھی بالفاظ دیگر یہ ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ ان آیات کے اندر معیار صداقت کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں بیان کی گئی، اس کے اندر ایسی کسی چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ خاور صاحب، پروگرام کے لیے ٹائم دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ سوال آپ کا کہ اگلے پروگرام تک کے لیے جہاں زیب رانا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔